السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 8ویں سپارے کی تفسیر سنیں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ علم کے لیے نکلنا حج کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، چاہے وہ جذبات کی جہالت ہو یا پھر علم کی جہالت۔ علم کا نہ ہونا بھی انسان کے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت علم سیکھتے رہیں۔ اس طرح علم آنے کے بعد بھی اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اہل مکہ اور آپ کے مخالفین کا بھی یہی حال تھا۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں، جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں۔ اس وجہ سے جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کے شیطان مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ انسانوں کا شیطان جیسے ابو جہل تھا، وہ ابو طالب کے پاس آخری وقت پہنچ گیا اور انہیں حق قبول نہ کرنے دیا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کا ایمان اور یقین کمزور ہوتا ہے اور پھر ساتھی اور مجلس اور صحبت بھی ایسی ہو تو پھر ہدایت کا راستہ مدھم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہدایت پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اہل مکہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے لوگ ہیں جس جانور کو آپ مار کر کھاتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے یعنی اگر وہ اپنی طبی موت سے مر جائے تو اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ان کی سوچ کا غلط انداز تھا، کیونکہ جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھانے سے باڈی میں کچھ پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، اور جو جانور بیماری یا چوٹ سے مر جائے اس کے باڈی پہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کافروں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جس کو پوری طرح ذبح کیا گیا ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ہمیں صرف اسی جانور کو کھانا چاہیے، اور حلال کھانا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں صرف قرآن اور سنت کے پیچھے چلنا ہے۔ ظاہری گناہ یعنی پبلک میں کیے جانے والے گناہ اور چھپ کر کرنے والے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، جیسے غیبت چھپ کر کی جاتی ہے اور طعنہ منہ پر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ غیبت کرتے ہوئے کیا دلیل دیتے ہیں؟ مجھے کوئی ڈر نہیں، میں تو یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ دوں گی، لیکن ایسا کرنا بہت غلط ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھی بات کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بے حیائی، چھپی ہوئی دوستیاں، زناکاریاں یا پبلک میں ایسے اشارے کرنا، ان تمام چیزوں سے روکا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جانور خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور بتوں کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، اے اللہ، تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پہ میرا نام نہ لیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں۔ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھ کے کھاتے تو شیطان بھی ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور ہمیں کھانے کی وہ طاقت اور غذائیت نہیں ملتی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں، خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے لازمی بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے بلندی کی طرف چلتا ہے، اس کے سینے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ سائنٹیفکلی ہم دیکھیں کہ جب انسان بھی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ آکسیجن نہیں ہوتی اور سانس لینے میں گھٹن ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں ایسی بات بتا دی تھی کہ اوپر جانے سے سینہ گھٹے گا اور سانس نہیں آئے گا۔ گمراہ لوگوں کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتیں،
انہیں اس پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ نماز کی طرف آنا، دین کی طرف آنا، ایسی مجلسوں میں جانا، دیندار لوگوں میں بیٹھنا، ایسی جگہوں سے ان کا دل گھٹتا ہے اور وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں دین کی ساری باتیں جذب ہو جائیں۔ جو شخص ایمان والا ہوتا ہے اسے قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر منافقت ہو تو اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی اور وہ ہر حکم پر اعتراض کرنے لگتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا اور وہ حکم کیوں دیا گیا، یہ حکم بڑا مشکل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں۔ یزید کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ دارالاسلام جنت دارالاسلام ہے، جہاں پر انسان داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی رنج و غم، کوئی مصیبت نہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور بے شک تم زندہ رہو گے اور کبھی نہیں مرو گے، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ جنت ہے جس میں آرام ہی آرام ہوگا، اس لیے دنیا میں آرام تلاش نہ کیا کریں، دنیا میں اللہ کے راستے اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ کل آرام پائیں۔ جنت کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے بعد جانے والا گروہ کا چہرہ چمکدار ستاروں کی طرح ہوگا، اور اس کے بعد کے گروہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے۔ نہ وہ پخانہ کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ ناک سنکیں گے، نہ تھوکیں گے، کسی قسم کی کوئی گندگی، پسینہ، غلاظت، بو، کوئی ایسی چیز ان کے جسم سے نہیں نکلے گی۔ وہ صاف ستھرے، طیب ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں ہوں گے۔ جنت کے مختلف درجے ہوں گے۔ جو لوگ جنت کے اوپر والے درجے میں ہوں گے اور اگر ان کے دوست احباب جنت کے نیچے والے درجے میں ہوں گے تو اوپر والے درجے کے لوگ نیچے آئیں گے ان سے ملنے، اور ان سے ملنے نیچے والے درجے کے لوگ اوپر نہیں جا سکیں گے، وہ ان کی راحتیں نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ ان کی رحمتوں کا مقام کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے صرف جنت نہیں، جنت کے اعلیٰ ترین درجے جنت الفردوس کی دعا مانگا کریں، کیونکہ وہ نعمتیں وہی دیکھے گا جو اس کے حقدار ہوں گے، باقی لوگ وہاں نہیں جا سکیں گے۔ عام انسان کو کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں۔ بعض روایت کے مطابق جتنی قرآن میں آیات ہیں اتنے درجے ہیں، ایک ایک آیات سیکھنے پر جنتی کا درجہ اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے مراد ان آیات پر حفظ کرنا ہی نہیں بلکہ ان آیات پر عمل کرنا بھی ہے۔ اگر ہمیں اپنا درجہ دیکھنا ہے تو اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے اور کتنی خوشی اور شوق سے اور وقت پر دیتے ہیں، صدقات کتنے ہیں، خیر و بھلائی کے کام کتنے کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے کتنے بڑھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کی طرف دیکھیں۔ قیامت کے دن کوئی بھی بھاگ کر چھپ نہیں سکتا، ہر ایک کا حساب ہوگا اور وہ دن بہت بھاری ہوگا۔ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے طریقوں کو دین نہیں کہنا چاہیے، جیسے بعض لوگ بدعات کرتے ہیں۔ بدعات سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت میں نہ ہو، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، نہ ہی ان کے صحابہ نے کبھی وہ کام کیے ہوں، بلکہ ان کے بعد میں آنے والی جنریشن نے خود بخود ان چیزوں کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہو، تو ایسی چیزوں سے اللہ راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کام کو کرنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ کوئی اپنے اوپر خود سے پابندیاں لگا رہا ہے اور اس کو دین بنا رہا ہے تو یہ دین نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ کسی بھی چیز کو جب آپ دین اور ثواب یا عبادت سمجھ کر کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عبادت کہا ہے یا اسے خود بنا لیا ہے ہم نے۔ زیتون یعنی اولیو اور انار کا خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ بہت نیوٹریشیس ہیں اور بہت فائدہ مند ہیں، اور یہ غذا بھی ہیں اور ان میں شفا بھی ہے۔
جن کے پاس مال کم ہوتا ہے وہ بس ضرورت کی جگہوں پر اپنا خرچ کرتے ہیں، ایکسٹرا خرچ نہیں کرتے، لیکن جب مال زیادہ آ جائے تو پھر انسان بے دریغ خرچ کرنے لگتا ہے، بس پھینکتا جاتا ہے مال۔ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً انسان اپنے لیے اتنا قیمتی لباس بنا لے کہ حقداروں کا حق بھول جائے۔ دین کے کاموں میں، لوگوں کی خدمت میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں جتنا مال آپ خرچ کر سکتے ہو آپ کو کرنا چاہیے۔ کھانے پینے میں بھی بہت زیادہ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً انسان کھانے پینے کا اتنا سامان خرید لے لیکن استعمال نہ کرے اور وہ ایکسپائر ہو کر ضائع ہو جائے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور لیں، فائدے کی چیز ہے، کھاؤ اور پیو، لیکن اگر استعمال نہیں کرنا تو اسے صرف کچرے میں پھینکنے کے لیے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی ہمیں پوچھ ہوگی۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں اللہ ناراض ہو۔ مثلاً ہم ایسے بیگز خرید لیں جو ہزاروں کے ہوں، حالانکہ ایک مناسب بیگ میں بھی انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ اسٹیٹس سمبل ہے اس پر ہم خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور کسی غریب کو ایک وقت کھانا دینے کے صدقہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ اسراف میں آتا ہے۔ کسی شخص کو بغیر علم کے کچھ بتانا بہت بڑا ظلم ہے اور یہ جرم ہے۔ اگر کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کو اس کا نہ پتہ ہو تو بغیر معلومات کے اس کو غلط بات مت بتائیں، کیونکہ ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی نمازیں پڑھتے، جب اللہ چاہے گا تو ہم بھی پڑھیں گے، لیکن آپ کب چاہیں گے؟ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، لیکن جس کی اپنی نیت ہی ٹھیک نہ ہو اور جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہ چاہتا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ زبردستی لوگوں کو دین پر لے آتا، لیکن اس نے ہر ایک کو آزادی دی ہے اور عقل دی ہے۔ قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم ہے، کیونکہ سن کر انسان کی بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ پڑھنے کا بھی فائدہ ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کر تفسیر پڑھیں، سمجھیں، جانیں، لیکن جب آپ سنتے ہیں تو بات دل پر جا لگتی ہے، تو یہاں پڑھ کر حکم سنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لکھ کر چیزیں نہیں دیتے تھے بلکہ سنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ حرام ہے۔ والدین سے اچھا سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، اللہ رزق کے راستے کھولنے والا ہے، تو اس لیے اولاد کو قتل نہ کرو۔ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، گالی گلوچ، گھٹیا اور ایسی بے حیائی والی باتیں نہ کرو۔ وصیت کی تاکید کی گئی ہے۔ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کہہ دیا ہے وہ چیزیں حرام ہیں، تو حرام صرف قرآن سے ہی نہیں پتہ چلتا بلکہ حرام سنت رسول سے بھی پتہ چلتا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے کہ اگر بھائی فوت ہو گیا ہو تو اس کی بہت سی پراپرٹی ہے، وہ ان یتیموں کا حق ہے، تمہارا مال نہیں کہ تم قبضہ کر لو کہ تم اس کے بھائی ہو۔ اگر ماں باپ ہوں تو کچھ حصہ ان کو بھی جائے گا اور باقی یتیم بچوں کے لیے ہے۔ ناپ اور تول میں انصاف کرو، جب بات کرو تو انصاف سے کرو، چاہے کسی قریبی رشتہ دار کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو مت دیکھو کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ اگر ان احکامات پر عمل نہ کیا تو تم صراط مستقیم سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ قرآن کی بدولت گھروں میں برکتیں اترتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پاک کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں وسعت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر میں رہنے والے لوگ اب ایک دوسرے سے تنگ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ بڑے بڑے محلات میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین اس پر بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات دعوتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں صرف کپڑوں، کھانوں کی ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں اور معلومات اور بزنس کے طریقے شیئر کیے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے بزنس کی بات نہیں ہوتی، اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ برکت نہیں رہتی۔
اللہ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے جاری کرنے چاہئیں، ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ ہی صحیح۔ ذاتی طور پر تو روزانہ مطالعہ کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اکٹھے بیٹھ کر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے اسے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے 10 سے لے کے 700 گنا زیادہ بڑھا کر لکھتا ہے، لیکن جب کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لے لیکن اس پر وہ عمل نہ کرے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے، لیکن اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل کیا تو وہ صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔